السلام علیکم. آپ میس ویوز اظہر صدیق صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آج سندھ ہائی کورٹ میں یہ موجود ہیں. آج ان کے چینل پر میں میزبانی کے فرائض انجام دوں گا اور آج یہ مہمان ہیں میرے, کیونکہ بہت زیادہ ضروری باتیں ہیں اور یہ چونکہ صحافیوں سے زیادہ باخبر رہتے ہیں تو اس لیے پاکستان سے لے کے لندن تک کی خبریں میں نے ان کے چینل پر جانی ہیں. سر آپ کا ایک تو بہت شکریہ, آپ نے اپنے چینل پر مہمانی کے جو ہے نہیں بہت شکریہ. شاید اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے, آپ محنتی آدمی ہو اور عوام کو سچی خبریں دیتے ہو. تو آپ نے مجھے پکڑ لیا, میں بلکہ آپ سے انٹرویو لینا تھا, آپ کا نہیں جی آج میں آپ سے انٹرویو لوں گا. آپ کا چینل بہت زیادہ کامیاب جا رہا ہے اور لوگ کیونکہ جاننا چاہتے ہیں, عدالتوں سے آپ کا اور ہمارا واسطہ رہتا ہے, تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ جو عدالت میں غلط بیانی کرے گا وہ اس کو ناکامی ہوگی, کیس ہارے گا. اس لیے آپ اور جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں, ہمیشہ حقائق پر مبنی خبریں دی. اس لیے بہت کم ٹائم میں آپ کا یوٹیوب چینل بھی آپ کی وکالت کی طرح بہت اوپر گیا. سر یہ آپ سے جاننا یہ ہے کہ سر یہ لندن میں کون لوگ تھے آخر جا کر انہوں نے اتنی بڑی کوشش کی کہ وہ نواز شریف کے اوپر حملہ کر دیا تھا, یہ حملے کرنے کی کوشش کی. اچھا, یہ آپ تاریخ تھوڑی سی آپ کو یاد ہوگا. لنڈن پلان ایک تیار ہو رہا ہے اور لنڈن پلان کے لیے آپ کو پہلے محمد نواز شریف کا ذکر کیا گیا. محمد بن سلمان کے کزن سے کوئی عید پہ ملاقات ہوئی, بڑا چرچا کیا یار وہاں چند صحافی ہیں جو مین میڈیا اسٹریم کے اندر غلط خبریں دیتے ہیں وہاں پر. اچھا, وہ باقاعدہ وہ خبر نہ چلی, پھر وہ خبر یہ بریک رہے گی کہ اپنا میاں شہباز شریف نئے وزیر اعظم ہو گئے چودھری نثار, وہ خبر چلائے گی, پھر ملاقات بھی کرا دے گی, وہ بھی کوئی مارکیٹ میں چل نہ سکی. شہباز شریف ملک سے بھاگ آنا چاہتے تھے قطر وایا قطر, حالانکہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے ان کے لیے کوارنٹائن کرنے کا قطر میں مسئلہ نہیں تھا. اگر وہ انگلینڈ براہ راست جاتے تو وہ بھی پلان ان کا کام ناکام ہو گیا. تو وہ پلاننگ کس طرح چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح خبروں میں موجود رہیں. مریم نواز جو بالکل دب کے رہ گئی ہیں, تو یہ پورا کانکوٹیڈ پلانڈ, یہ ایک ملی بھگت سے دو اینگل آپ کے سامنے, ایک ملی بھگت ہے اور دوسری جو میں خبر آپ کے سامنے بریک کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ڈیل تھی حسن حسین یا جنہوں نے کوئی کام کروانا تھا کسی پاکستانی کا, وہ نہیں ہو سکا. تو آپ کو پتہ ہے وہاں باکسر یا اس طرح کے لوگ اویلیبل ہوتے ہیں, وہ ریکوری اور اس کے کانٹیکٹس میں ہے. دوسری بات جو یہ ہے, پہلی تو بات آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں کہ یہ ٹوٹل جو ڈرامہ کیا ہے نا سارا, وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. میرے پاس یہ ساری ریکارڈ موجود ہے. وہاں یہ جو مزیدار آپ کو بات بتانے لگا ہوں میں, فرید قریشی صاحب یہ لندن میں موجود ہوتے ہیں. پہلا ان کا ٹویٹ ہے, نواز شریف حملہ میری معلومات اور رائے کے مطابق نہ تو قاتلانہ حملہ ور تھے, حملہ ور تو دور, لندن میں موبائل چھیننے والے بھی ایسا نہیں کرتے اور نہ ہی بیلف کے لوگ تھے. بیلف والے ہوتے تو واپس نہ جاتے, پولیس کو خود بلا لیتے. معاملہ کچھ اور ہے, تاہم کچھ اہم سنگین نتائج جو ہے نا, اہم سنگین انتہائی سوالات چھوڑ گئے ہیں. اب یہ بڑی مزیدار بات ہے, نقاب پروش افراد کو نواز شریف کے دفتر کا راستہ دکھا کر فرار ہونے والا پاکستانی نژاد شخص کون تھا. حوالہ نمبر 47732 20 مئی 2021 کے ساتھ برطانوی پولیس نے رپورٹ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. اب بڑی مزیدار بات آگے سے آگے ان کا بتاؤ, اگر وہ حملہ آور تھے تو پولیس کو کال کیوں نہ کی گئی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کال ان کے جانے کے بعد کی جا رہی ہے. حملہ آور تھے نون لیگ کے اہم کارکنوں نے بار بار وہاں سے جانے کا کیوں کہہ رہے تھے. اب شمع جنید جو ہیں جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بڑا زبردست لکھا سوال. میں لندن میں رہتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ پولیس کمپلینٹ نمبر انتہائی کانفیڈنشیل چیز ہے, جبکہ یہاں نے ٹویٹ تک کر دی. دوسرا, فرید قریشی کہہ رہا ہے کہ 999 کو کال نہیں کی گئی, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ 999 کو کال کی جائے تو پولیس پہلے آتی ہے شکایت کے بعد. اور یہ ایک اور خبر جو ہوں, یہ کل کا واقعہ نہیں ہے, یہ 20 مئی کا واقعہ ہے. نیڈ انفارمیشن آف کرائم ریفرنس 47732 مئی 2000. Here are our lines to be clear. Was no report of any violence or weapon seen. Police received a report of suspicious circumstances in Stanhope Place 12-2 at 15.2 hour. یہ ٹائم پوری آپ کو بتا رہے ہیں کتنے بجے. On Tuesday 20. It was reported 4 men were sitting in a car acting suspiciously. Officers attended but the vehicle had left. There are no reports of any assault, injuries or any weapon. بڑا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا کرنا تھا, کیا بیوقوف بنانا تھا. لندن پولیس کے مطابق واقعہ جمعرات 20 مئی کا ہے. واقعہ کل ہوا, شور شرابہ آج کیوں مچایا جا رہا ہے یار. یہیں ایک اور جو شمع جنید نے ایک اور بات کی ہے, انہوں نے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے, اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے یہاں. اچھا ہاں, مریم نواز نے الزام لگانے کی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. سوال یہی تھا کہ اگر کوئی ان کی طرف منہ اٹھا کے تھوک بھی دیتا ہے تو ایجنسیوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ مریم نواز کا ٹویٹ ہے. نواز شریف کی زندگی کے ساتھ دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب باز نہیں رہے. نواز شریف کا مقابلہ اس سوچ سے جس نے میری والدہ بیمار کی تصویر بنانے کی کوشش کی, ہوٹل میں میرے کمرے کا دروازہ توڑا, اور آج پھر نواز شریف حملہ آور ہوئے. خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ بنائے.
اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. ابھی ہم آپ کے سامنے نا ہمارے اس چینل پہ بھی تصویریں دکھا رہے ہیں. ہم آپ کو ساری تصویریں دکھا رہے ہیں. وہ جو لوگ کون سے تھے, چہرہ بلیک لوگ تھے یہ سارے. افریقہ سے تعلق تھا یا جہاں نائجیریا سے جہاں کسی سے تعلق تھا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. چہرے دیکھ لیں. 3 لوگوں نے نقاب ڈالے ہوئے تھے یا ماسک لگائے ہوئے تھے اور ہڈ پہنا ہوا تھا, لیکن ایک بڑا کلیئر تھا اور وہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں آگے بات یہی ختم نہیں ہے. ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہاں پر ہمارے جرنلسٹ جو دوست ہیں, نام ہے عرفان ہاشمی ہے, اطہر کاظمی ہے, امداد حسین شہزاد, تینوں سے میں نے رابطہ کیا ہے. ان میں سے جس نے مجھ سے رابطے میں جواب دیا وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ بتا رہی ہیں کہ اصل میں یہ ایشو ہے کیا. واقعہ جی کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک ٹویٹ کیا گیا کچھ صحافیوں کی طرف سے لندن میں, کہ جس میں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے, بحث و تکرار ہو رہی ہے کچھ افراد کی, نون لیگ کی کارکنوں سے, اور وہ کچھ سوالات کر رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے, کہاں سے آئے ہو, یہاں پر کیوں کھڑے تھے, گھر کی پراپرٹی میں کیوں داخل ہو رہے ہو, اور اس قسم کے سوالات کیے گئے. تو پھر دوسری طرف اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیوں آئے ہیں. جو ٹویٹ کیا گیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, مارنے کے لیے آئے تھے, اور یہ سٹانس جو ہے نون لیگ کی کارکنوں کی طرف سے رکھا گیا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسی گھر میں کیوں آئے, کہیں اور کیوں نہیں گئے. اور پھر بار بار یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ ہو از شریف, ہو از حسن, ہو از یہ باتیں جو ہے نون لیگ کی کارکن کر رہے ہیں. اب سوال بہت سارے ہیں کہ پولیس کو کیوں نہیں اس نمبر پہ کیوں نہیں کال کی گئی جو ایمرجنسی نمبر تھا, اور پھر یہ رجسٹرڈ ہے حسن نواز کی ریزیڈنس پولیس میں اسپیشل نمبر اسکیم کے تحت کہ اگر یہاں پر کچھ واقعہ ہوتا ہے تو پولیس فی الفور پہنچے گی, کیونکہ وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. پرائم منسٹر 3 بار کے وزیر اعظم پاکستان کے وہاں پر رہتے ہیں, تو اوبیسلی اس کی ایک انہوں نے جو پولیس سے جو اسپیشل اسکیم میں اپنا نام اس پریمیسز کا کروایا تھا وہ اس لیے تھا کہ یہاں پر ہلہ گلہ ہوتا رہتا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں, عام پاکستانی آتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی لوگ آتے ہیں جو اگینسٹ ہیں نواز شریف کے, ان کی پارٹی کے اور باقی لوگوں کے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کیوں نہیں چاہتا. تو اس لیے اس کو اسپیشل اسکیم کے اندر رجسٹرڈ کیا گیا. اب اس واقعے میں بہت سارے سوالات جس کا میں نے حوالہ دیا اٹھتے ہیں. پولیس کو لیٹ کیوں بلایا گیا, یا جیسے بلایا گیا پولیس آئی, سوالات چھو کیے گئے, ان کے جانے کی ویڈیو کیوں نہیں بنی, اتنی تسلی کے ساتھ لوگ وہاں پہ کھڑے رہے, انہوں نے کیوں شور و غل نہیں مچایا, اور اتنی تسلی سے سوٹڈ بوٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر وہ سوال کر رہا ہے, اس نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا. اور ان کی طرف سے یہ کہنا, ناصر بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نقاب پہن کر آئے, اور نقاب تو ہر دوسرے تیسرے شخص نے یہاں پہ برطانیہ میں پہنا ہوا ہے, اور ہڈز بھی اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو لوگ ہڈ پہن کر پھرتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کو ڈکلیئر کرنے کی کہ جناب وہ قاتل ہے یا وہ مارنے کی غرض سے آیا تھا. اس پر انویسٹیگیشن ہوگی. پولیس کو یہ کیس رجسٹرڈ, پولیس کو رپورٹ کیا گیا ہے, اور اب اس پر تحقیق تفتیش ہے وہ جاری ہے. اور ابھی ریئیکشن یہاں پر لندن میں اور اس قسم کا کوئی سامنے نہیں ہے, لیکن نون لیگ کارکن یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں بیٹھ کر اپنی کارکردگی کو چھپا رہے ہیں, تو اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے جو یہاں پر اٹھایا گیا ہے. جی بہت شکریہ. اس واقعے کی تفصیلات بڑی حد تک سامنے آ چکی ہیں, تاہم ابھی بھی جو سب سے اہم سوال ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو اس دفتر کے سامنے موجود رہے اور جن کا نون لیگی کارکنان کے ساتھ بحث اور تکرار کا معاملہ یہاں پہ ویڈیوز کے اندر دیکھا گیا. یہ واقعہ ہے جمعرات کا, اور لیکن اس کو میڈیا کے اوپر رپورٹ جمعے کے روز کیا گیا, اور جو ویڈیوز ہیں وہ بھی جمعے کے روز مہیا کی گئی. سوال بہت اہم ہے کہ اگر جمعرات کو یہ واقعہ ہوا, جمعرات کو پولیس کو رپورٹ کی گئی, تو جمعرات کو ہی یہ ویڈیوز کیوں نہیں پبلش کی گئی اور رپورٹ کیوں نہیں کیا گیا واقعے کو, بلکہ الٹا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ جمعے کا واقعہ ہے, اور اس کے بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں. ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو 4 بندے آئے ہیں وہ آگے سے لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے, بلکہ وہ پرامن طریقے سے اپنی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کا موقف کیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں پہنچا. ویڈیوز کے اندر مسنگ لنکس ہیں, وہ اگر سامنے آ جائیں تو جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکیں گے کہ اصل میں معاملہ کیا تھا اور وہ لوگ یہاں پہ کیوں آئے تھے. ان میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں فائل ہے اور اس نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, اور اس کے ساتھ 3 مزید لوگ ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. ماسک تو خیر ہر دوسرے بندے نے لندن میں آج کل کووڈ کی وجہ سے پہنا ہوتا ہے. تو اس نے اگر وہ قاتلانہ حملہ کرنے آئے تھے تو انہوں نے اپنی گاڑی یہاں پہ کیوں پارک کی بالکل دفتر کے سامنے, اور پھر وہ سامنے آرام سے پرسکون طریقے سے چل کے گئے ہیں, اور انہوں نے وہ بات چیت کر رہے ہیں کھڑے. اور جب وہ بات چیت ہو رہی ہے, ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ
تو اس دوران پولیس کو کال نہیں کی جاتی، بلکہ جب وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر ایک نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ پولیس کو کال کر رہے ہیں، اس دوران وہ لوگ پیچھے نظر نہیں آ رہے، گاڑی ان کی یہاں پہ موجود ہے لیکن وہ لوگ اس وقت وہاں پہ نظر نہیں آ رہے، شاید وہ جا چکے ہیں، بعد میں آ کے انہوں نے اپنی گاڑی ادھر سے لی ہے۔ تو اگر اور اس سے بھی ضروری ایک بات کہ جو رہنما ہے نون لیگ کے، وہ ان بندوں کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور واپس نہ آئیں، اگر وہ قاتلانہ حملہ کرنے ہیں تو آپ انہیں انگیج رکھیں پولیس کے آنے تک، تاکہ پولیس آئے تو انہیں اریسٹ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب انتہائی ضروری ہیں، اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں، ان کے کارکنان ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حقائق عوام تک پہنچانے کے لیے یہ تمام باتیں سامنے آ کے کریں اور جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ نواز شریف پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور اگر لندن جیسے شہر میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ بھی جو ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ جو ہے یہ جمعے کا نہیں بلکہ جمعرات کا ہے، یہ پولیس کی طرف سے بتایا گیا۔ جب پولیس سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے اپنی ای میل میں بتایا کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، اور پولیس کے مطابق کسی بھی بندے کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس واقعے کے اندر کوئی وائلنس جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا۔ تو اس طرح کی بات بھی نظر نہیں آئی۔ اگر وہ قاتلانہ حملہ کرنے آئے تو یقیناً وہ کسی کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ان سوالات کے جواب سامنے آنا بہت ضروری ہیں، اور امید ہے کہ نون لیگ کے جو یہاں پہ اہم رہنما ہیں وہ اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اسحاق ڈار بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اسی دفتر کے اندر، عابد شیر علی یہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہماری بھی گزارش ہے کہ حقائق کو سامنے لانے کے لیے آپ لوگ سامنے آئیں اور بتائیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے، تاکہ جو سوالات ہیں وہ ان کے جواب مل سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جو منتخب وزرائے اعظم رہے ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، ان کے ساتھ ان کو قتل بھی کیے گئے، ان میں سے لوگ بے نظیر ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہیں۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو، لیکن لندن جیسے شہر میں اور باقی جو ٹائم لائن اس واقعے کی ہے اور جس طرح سے ویڈیوز مہیا کی گئی ہیں، اس پر بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب آنا ضروری ہے۔ کہ یہ چوروں کا ایک ٹولہ ہے جو اپنے چور قائد کے دفتر اور گھر کے سامنے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور جو عدالت سے یہ جو ناصر بٹ ہے، مسلم لیگ نون کا جو سینئر رہنما ہے، اس کے خلاف کوئی کسی قسم کے ریکوری کے جو آرڈر ہیں وہ ہوئے ہیں، اور وہ بیلف جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ کسی نے اس کو یہ بتایا کہ یہ اس کی رہائش گاہ ہے، حالانکہ وہ اس کی رہائش گاہ نہیں ہے، یہ لندن کے علاقے گرین فورڈ میں رہتا ہے، اور یہ سینٹرل لندن کا علاقہ ہے جہاں میاں نواز شریف کے صاحبزادے کا دفتر ہے۔ لیکن کسی مخبر کی اطلاع پر بیلف جو ہے وہ وہاں پر آیا اور اس کے ساتھی، اور انہوں نے اس کو ناصر بٹ کو پہچان لیا، ان کے پاس آئی ڈیز ہوتی ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کو پہچان لیا تو وہ پسو پیش کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اس کی رہائش گاہ ہے۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا تو پھر وہ پولیس کو بھی بلا لیتے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اس سے بات چیت کرنے کی، اور اس نے ان کو الٹا دھمکایا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اس کے بعد اس نے یہ واویلا کر دیا اپنے مخصوص میڈیا کے لوگوں کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف پر کسی قسم کا قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا ایشو کیا ہے سر؟ بنیادی اچھا، یہ بنیاد 2 باتیں بڑی واضح طور پر ایک جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک جو کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے کہ یہ ان کے اپنے کسی بندے کے پلانٹڈ کردہ بندے تھے، یہ انہوں نے خود ہی بیٹھ کے ڈرامہ کیا۔ اب ڈرامہ پہلے لوگ بھگا دیے، پولیس میں رپورٹ کر دی، اور اسی دن اگر یہ 20 مئی کو یہ معاملہ لے کر آتے تو پھر بات سمجھ میں آتی۔ انہوں نے 21 مئی کو اس لیے رپورٹ کیا کہ پورا ہیچ کیا، یہ پورا ڈرامہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلثوم نواز ہسپتال میں بیمار تھی تو وہ باؤ جی کی ایک ویڈیو بنا کر سامنے رکھ کر وہ چلائے گی، مریم رو رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ ویڈیو چلائے گی۔ تو ویڈیو اور ویڈیو اسکینڈل میں آپ کو پتہ ہے اپنا ملک ارشد جج کے ساتھ انہوں نے اور کئی کہتی ہیں، مریم اور دھمکیاں دیتی ہیں، میرے پاس بہت سی ویڈیو ہیں، اور اسحاق ڈار کہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو چلانے کے بادشاہ ہیں، ان کا مقصد کچھ نہیں ہے، اور مقصد میری جو تحقیق اب تک آئی ہے وہ آپ کے سامنے پہلی تو بات ہے کہ یہ ان کا اپنا پلانٹڈ کردہ واقعہ ہے۔ سر یہ کوئی جو ان کی 88 کنال زمین جو ہے وہ وہاں وہ یہ نیلامی ہوئی ہے، کیا اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش نہیں تھی؟ کیونکہ وہاں تو ان کی چوری کی وہ زمین تھی۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال، یہ بڑا اچھا سوال اٹھایا آپ نے، کہ جو کہ وہ اب ریکوریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب ان کے لیے مسئلے بن گئے کہ پہلے چھوڑ ڈال رہے تھے کہ ریکوریاں کوئی شروع نہیں ہوئی، ریکوریاں کا پروسیس شروع ہو گیا، تو یہ ان کے لیے بڑی بات ہے۔ ساتھ ایک اور بات بتا چلو، دوسرا جو بات سامنے آئی ہے، جو دوسری بات آپ کے سامنے آئی ہے، یہ ٹویٹر وغیرہ سارے بیک گراؤنڈ پہ تو آپ چل رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری بات جو آئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کوئی ڈیل تھی، کو کام کرانے کے پیسے پکڑے تھے کسی پاکستانی سے، وہ پیسے نہیں ہو سکے، کام نہیں ہو سکا، تو وہ پیسوں کی ریکوری کے حوالے سے حسن اور حسین کے
से पैसे निकालने थे, और उस बंदे ने बाकायदा बॉक्सर्स को, जो वहाँ के लोग बदमाश को या किसी को रब्ता किया। ये अब मामला बड़ा वाज़ेह आ गया है, लंदन पुलिस के ऊपर आ गया। लंदन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सारा कुछ सामने आ जाएगा। और याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नवाज शरीफ इस पर और मरीम नवाज बिल्कुल नंगे हो गई हैं, सारी क्लियरिटी के साथ चीज़ें आ गई, और उनका जो प्लान है वो है सारा कौम के सामने आ चुका है, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना काम है और कितनी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें सारी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कोई बातें छुपी रह सकें और ये बातें बड़ी आपके सामने आ जाएं। तो सर ये वहाँ पर तो कवानीन बड़े सख्त है, अगर जालसाजी की गई है, जाली हमले का ड्रामा रचा गया है, तो वहाँ पर क्योंकि उनकी शहरियत को, उनके शहर को बदनाम करने की कोशिश की गई है, वहाँ कोई लाहौर हाई कोर्ट का जज तो नहीं होगा जो इनको वहाँ भी फेवर दिलवा दे? तो क्या ऐसा हो सकता है कि लंदन की कोठें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी है। यानी एक और बात बता दूँ आपको, मिसाल के तौर पर लंदन में है ना सिटीज़न अरेस्ट कहते हैं, मुझ पर कातिलाना हमला किया, मैं बंदा पकड़ लूँ तो मुझे इजाज़त है सिटीज़न। अगर मैंने ना गलत पकड़ा ना तो वो डिटेंशन कहलाएगा। अगर तो वाकई मारने आया था तो वो अरेस्ट करते, सिटीज़न अरेस्ट करते, और कानूनन जायज़ है। लंदन में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर जायज़ है, लेकिन इन्होंने जो सारा कुछ प्लान किया, जिस तरह ये चीज़ों को सारे को ले गए, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये ना कोई कातिलाना हमला था, ना कोई हमला था। अगर हमला होता ये पकड़ाते खुद। वीडियो आप देखिए, प्लानिंग देख रहे हैं इनकी, वीडियो पूरी हर काम की वीडियो बनती है। इन्होंने वो वीडियो तो रिलीज़ ही नहीं की जब वो भाग गए हैं वहाँ से, गाड़ियों में गए हैं, गाड़ी में बैठ कर गए हैं। अगर पुलिस आ गई थी तो भाग कैसे गए? तो खुद भगाया इन्होंने खुद वहाँ से उसको निकाला। और सबसे जो अहम सवाल है, एक दिन लेट ये खबर क्यों गई? और ये लंदन के सहाफ़ियों ने, चंद सहाफ़ियों ने जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी है। अब जो चेहरा था ना वो बेनकाब हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट पे हमारी इदारों पे इल्ज़ाम लगाने की जो कोशिश थी वो बेनकाब हो चुकी है। लंदन प्लान जो अब जो बनाना चाह रहे थे वो नज़र आ गया, फेल हो गया। आज अजहर साहब ने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया कि मैंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। बहुत अहम और बड़ी मालूमात थी जो कि इनके चैनल पर आप सुनेंगे और आपने देखी। आपको उम्मीद है पसंद आएगी। और अजहर सदीक़ साहब की खिदमत का मैं एतराफ़ भी करता हूँ, हमेशा इनका मशकूर रहता हूँ। अजहर साहब फिर अच्छा, मैं एक सवाल जाने से पहले आप चूँकि ख़त्म करने लगे हैं, आप जहाँ जैसा इंसाफ, आप सिंध हाई कोर्ट में नैब के केसों में वो रिलीफ नहीं मिलता जो पूरे पाकिस्तान में मिलता, क्या वजह है? सर यहाँ पर अगर इससे चलते हुए अगर हम आगे चलकर देखें तो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब एक रेफरेंस में मुलज़म नामज़द हो चुके हैं, और ना वो बेल पर हैं, ना वो किसी के सामने जाकर बाकायदा पेश होते हैं, और वो वज़ीर आलाशिप भी इंजॉय कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि वो किसी बड़े के, किसी के भाई बाप है उनके, और उस वजह से बचे हुए। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि उन्हीं की जो पार्टी के लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं, जाले रहनुमा हैं, वो अदालतों में तकरीबन रोज़ पेश होते हैं। बल्कि कुछ अर्सा पहले मुसलसल जो 3 बार वज़ीर आला रहे सैयद कैमल शाह साहब, वो 3 केसेस में यहाँ हाई कोर्ट में अदालतों में पेश भुगत रहे। खुर्शीद शाह के सामने आपके सामने मिसाल है, और इसके अलावा शजील मेमन के 2। अच्छा, एक बात और बताइएगा। अच्छा, एक बड़ा ड्रामा किया उन्होंने नवाज शरीफ के केस में कि जनाब सिराज दुरानी को जनाब वो अपना ना वो इनकम टैक्स वाला इशू और नैब वाला इशू था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट करके वापस यहाँ भेज नहीं दिया वो केस। जी, एक समात हो चुकी है क्योंकि कोरोना की वजह से। ये नाज़रीन, ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। मैं चूँकि वीडियो लंबी हो जानी है, जो सिराज दुरानी वाला मामला जिस पे वो बेस बनाते हैं कि जनाब वो यही बुनियाद बना के वो टैक्स के हवाले से, टैक्स का कवानीन अलहदा है, नैब के कवानीन अलहदा हैं, और वो बेल वापस भेज दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी शाहिद के बकौल उसकी एक समात हो चुकी है। वीडियो लंबी हो जानी है, इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद का मेज़बानी का। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ, कराची के अंदर। सब्सक्राइब चैनल आप कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट व्यू आ सके। हमने कोशिश की आप तक हक़ाइक़ बताने की। इजाज़त दीजिएगा मुझे और शाहिद को। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।